مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ میں نے اس کو ہدایت دی ہے، شیر کے بچے کو میں نے ہدایت دی ہے کہ گھاس نہیں کھانا ہے، کیا کھانا ہے؟ گوشت کھانا ہے تیری خوراک، اور جھپٹنا ہے بچپن سے ہی۔ شیرنی کی ماں، شیر کی جو ماں ہے شیرنی، وہ کوئی اسکول میں بچے کو پڑھاتی ہے کہ ہرن کو کیسے دیکھنا ہے؟ چیتا جو ہے نا، جب کہ ہرنوں کا پورا غول جا رہا ہوتا ہے نا ہرن کا، چیتا کیا خاندانی کام کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ ہم نے ایک ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کروائی تھی، اس میں چیتے کی بڑی ٹائٹ مثال دی تھی، وہ ہمیں بھی بتائی گئی تھی۔ چیتا ایسا کام کرتا ہے نا خاندانی قسم کا کہ ہرنوں کا پورا ریوڑ ہوگا چیتے کے سامنے، لیکن چیتا کی سپیڈ بہت تیز ہے نا، لیکن وہ تھوڑی دیر تک ہی ہوتی ہے اس کی سپیڈ۔ چیتے کو پتا ہے کہ اگر میں اتنے کلومیٹر، مجھے پورے کلومیٹر یاد نہیں رہے، وہ بہت سپیڈ کے ساتھ بھاگتا ہے، 120 کلومیٹر پر آور، 90 سیکنڈ تک نا 120 کلومیٹر پر آور کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ بھاگتا ہے۔ 90 سیکنڈ میں جب اتنی سپیڈ سے بھاگے گا تو اگر اس کا شکار ہاتھ میں نہیں آیا تو چیتا اتنی انرجی یوٹیلائز کر چکا ہوتا ہے کہ پھر اگر دوبارہ اس کو کچھ دنوں تک ہرن نہیں ملا تو چیتا ہرن کی طرح غائب ہو جاتا ہے، ہرن ہو جاتا ہے، وہ مر جائے گا وہ۔ اور اس سے زیادہ اگر وہ اتنی دیر، یعنی 90 سیکنڈ تک جب 120 کی رفتار سے بھاگتا ہے، تو اگر 90 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک بھاگے تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے گی، بہت زیادہ ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے نا۔ آپ کبھی 120 سے بھاگ کے دیکھیں، پتہ چلے گا آپ کو، بہت اسپیڈ ہوتی ہے اس کی۔ تو چیتے کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، مقابلہ سخت۔ 120 کلومیٹر پر آور کی رفتار ہے اس کی، جبکہ ہرن کی رفتار 120 کلومیٹر پر آور نہیں۔ اب دیکھو جنگل کا کیا خوبصورت نظام اللہ نے بنایا ہے، ایک کوالٹی چیتے کو دے دی، ایک کوالٹی ہرن کو دے دی۔ اگر اللہ یہ کوالٹی چیتے کو دیتے کہ تم نے بھائی 120 کلومیٹر پر آور کے اسپیڈ سے تم 2 دن تک دوڑ سکتے ہو یا 1 گھنٹے تک دوڑ سکتے ہو، تو ہرن سارے کباب کوفتے بنا کے ختم ہو چکے ہوتے، چیتوں نے کھا کے ختم کر لیا ہوتا۔ چیتے ہی چیتے ہوتے ہر جگہ پھر، اور تھوڑے دنوں میں وہ چیتے بھی مر جاتے کہ ان کو کھانے کے لیے ہرن ہی نہ ملتا۔ اور اگر چیتے کی اسپیڈ کم ہوتی تو پھر ہرن مارکیٹ میں آنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے جنگل میں نا ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ کھانے والا بھی ہو اور جس کو کھایا جا رہا ہے وہ بھی ایک مناسب اسپیڈ سے ہو۔ تو چیتے کو اللہ نے خاصیت یہ دی ہے کہ بھائی تم 120 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے بھاگو گے۔ ہرن کو کہا کہ تو اتنا نہیں بھاگ سکتا، لیکن چیتے میں ایک عیب رکھ دیا جو ہرن میں نہیں ہے۔ چیتے کو کہہ دیا کہ تم 90 سیکنڈ تک ہی اتنا بھاگ سکتے ہو، اور ہرن کو کہا تو تمہاری اسپیڈ اس سے کم ہوگی لیکن تم 90 سیکنڈ سے بہت زیادہ دیر تک بھاگ سکتے ہو۔ اب یہ پلاننگ کے بغیر چیتا ہرن پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب چیتا کیا کرتا ہے، آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھیں، جنگل میں بیٹھ کے نا جب بھی ہرن کو دیکھتا ہے، ہرن ایک فاصلے پر ہوتا ہے، ظاہر اس کے قریب سے تو ہرن گزرتے نہیں ہیں، تو چیتا بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ اتنی دور ہے مجھ سے، شروع میں سلولی وہاں سے وہاں جاؤں گا، جب میں وہاں جاؤں گا تو آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں گی، صحیح ہے نا؟ جب نظر سے نظر ٹکرائے گی تو ہرن مجھے دیکھ کے ڈرے گا، پھر یہ بھاگے گا تو ہم بھی بھاگیں گے۔ وہ پاگل والا قصہ سنا ہے نا آپ نے، وہ یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہے لطیفہ۔ تو ہرن بھی آگے آگے بھاگے گا، ہم بھی پیچھے پیچھے، تو شروع میں تو ہم بھی ہلکے ہلکے اور وہ بھی ہلکے ہلکے۔ تو پھر چیتا کہتا ہے کہ میں ایک مقام پر اتنی قریب آ چکا ہوں گا کہ مجھے پھر یقین ہے کہ اگر میں 90 سیکنڈ تک 120 کی رفتار سے بھاگا تو میں ہرن تک پہنچ جاؤں گا۔ تو اس کے لیے نا چیتے کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں کہ کسی بھی ہرن کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو، ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور ٹائم ویسٹنگ نہیں، میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، مر جاؤں گا میں، کہ ہرن ہر وقت نہیں ملتے مارکیٹ میں، کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ تو چیتا بیٹھ کے کافی دیر پلاننگ کرتا ہے، ایسی ویڈیوز ہیں آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، غور کرتا ہے یار ان میں سے یہ والا جو ہے نا یہ بہت ہی پھرتیلا ہے، اور یہ دور اتنا ہے کہ میں یہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا، یہ تھوڑا موٹا تازہ رگڑا ہے، اس میں مال زیادہ ہے اور محنت انرجی کی انویسٹمنٹ کم ہے اس کے اندر۔
ہر لحاظ سے نا غور و فکر کر کے کافی دیر پلاننگ کرتا ہے. اس کے بعد جس ہرن پہ نظر ٹکا دے گا نا, پھر چیتا وہاں سے دائیں بائیں نہیں دیکھتا, کیونکہ وہ کافی دیر کی پلاننگ کا نتیجہ ہوتا ہے اس کا, اس کو شکار کرنا ہے. پھر آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھیں, پھر جب چیتا آرام آرام سے اس کی طرف پہلے آرام آرام سے جائے گا تمیز سے, ہوتے ہوتے ہرن بھی دیکھے گا, وہ بھی آرام آرام سے, وہ پاگل والے قصے کی طرح چلتے 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 پھر چیتے کی اسپیڈ بڑھتی ہے. چیتے کے دائیں بائیں ہرونے کی پورے ریوڑ ہوتے ہیں, قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن چیتا ان کو لیفٹ نہیں کراتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ چیتے کی پلاننگ سننے میں اتنا مزہ آتا ہے نا, ہم تو ورک شاپ جب کرواتے ہیں تو ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں, اتنا مزہ آتا ہے کہ کیا بتاؤں. مجھے سب سے زیادہ مزے کا اس ورک شاپ میں یہی منظر لگتا ہے کہ چیتے کا اسٹائل دیکھو آپ. ہم نے لوگوں کو ایسا موٹیویٹ کر دیا تھا نا کہ صبح اٹھ کے اسی طرح چیتے کی طرح پلاننگ کیا کرو, تو وہ عجیب سے جذباتی ہو گئے تھے نا سارے لڑکے, بڑے ایک دم نا انسان کو بڑی وہ انرجی ملتی ہے. تو اب ہم بتا رہے تھے صبح آپ 4 بجے اٹھیں, تو وہ چیتا ٹائم, لڑکوں نے اس کا نام رکھ دیا تھا چیتا ٹائم. تو جب ہم ڈاکومنٹری دکھا رہے تھے کہہ رہے یہ میں صبح 4 بجے اٹھا ہوا ہوں نا, ایسے غور کر, صبح 4 بج گئے, میں پلاننگ کر رہا ہوں دن بھر کے لیے نا, ٹھیک ہے, صبح 4 بجے, باقی اٹھے ہوئے پوستیوں کی طرح سارے 2 بجے 3 بجے. اچھا خیر, کچھ تو صحیح ہو گئے ان میں الحمدللہ. تو اب دیکھو یہ ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. قرآن کہتے ہیں ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, پھر اس کو بالکل اس کی فطرت کے مطابق اس کی نیچر پہ چلا دیا میں نے. چیتے کو ایسی پلاننگ, بھائی کیا ایولیوشن کے نتیجے میں یہ آئی ہے پلاننگ, ارتقاء کے نتیجے میں آئی ہے, اتنا بہترین اس کا دماغ کہ یار اتنی دیر کے بعد میں نے حملہ کرنا ہے ایسے, تو وہ ہرنی پہ نا لکھ دیتے ہیں ہم صرف تم, ہرن پہ. تو چیتا کہتا ہے بس صرف یہ, کیوں گھنٹوں پلاننگ کا نتیجہ ہے یہ, بالکل ایسے جیسے عاشق بہت محنت کے بعد کسی پہ لٹو ہو گیا اور اب وہ کہتے ہیں میں کہیں بھی شادی نہیں کروں گا, میں کروں گا تو صرف اس سے کروں گا. اب اس کے ابا سمجھا رہے ہیں وہاں کر لے وہاں کر لے, کہہ رہے نہیں ابا یہ میرے بچپن کا پیار ہے, ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل. تو چیتا بھی کہتا ہے یہ میرے گھنٹوں کی پلاننگ ہے, اب صرف تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو آپ بتاؤ, ایک ایک جانور کو ایسی پلاننگ سکھائی ہے اس نے, ایسا نظام بنایا ہے اس نے. تو یہ ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. وہ ہر ایک کو دکھا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. چوہے کو بتایا کہ تو نے کیسے زندہ رہنا ہے, چیل کووں کو بتایا کیسے خوبصورت گھونسلے بنا کے رہتے ہیں, کیسے خوبصورت گھونسلے. کون ان کو سکھاتا ہے یار ایسے؟ ہر پرندے کا گھونسلہ دوسرے سے مختلف, اور اس پرندے کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل ڈیزائن کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ اگر چڑیا کو کبوتر جیسا گھونسلہ بنا کے دے دو گے نہیں چل پائے گی وہ. ان پرندوں کے گھونسلوں کو ہی دیکھ لو آپ, جنگلوں میں درختوں میں نا بڑی بڑی چونچوں سے سوراخ کرتے ہیں اور اس کے اندر رہتے ہیں. کیا خوبصورت, ایک ایک پرندے کو سکھا دیا اس نے. یار ہر چیز میں ایسی مینجمنٹ, کوئی ایک بیتوکا جانور نہیں ہے منہ اٹھا کے پیدا ہوا اور ایسے ہی چلتا چلا جا رہا ہے نا. کچھوے کو دیکھ لو آپ, اسپیڈ بہت کم ہے کچھوے کی, اس کو تو سارے جانور کھا جاتے, لیکن اس کے اوپر اتنا مضبوط خول چڑھا دیا کہ جن جانوروں کی اسپیڈ ہے جب کچھوے کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اس اسپیڈ کا ہمیں کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, کہہ رہے ہیں یار کیا کرنا ہے ایسی اسپیڈ. وہ ایسا خول کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتا ہے, کر لو بھائی. آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی, وہ جانور کھڑے ہوتے ہیں, یار اب شاید یہاں سے منہ نکالے گا, شاید یہاں سے منہ نکالے گا. وہ کہہ رہے اچھا یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ پھر تو کوئی جانور آ کے اس کے گرد بیٹھ جائیں, اعتکاف کر کے بیٹھ جائیں, تو کچھوا بالآخر تو منہ نکالے گا نا. کہے گا بھائی میں اب میری زندگی میں 20 سال لے کے آیا تھا, 10 سال تو شکار سے حفاظت میں لگ گئے, تو قدرت نے اس کو عمر بہت لمبی دی ہے. میں نے خود تنزانیہ کے جنگلوں میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں, اور اتنے اوتھینٹک کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کے اوپر ان کی عمریں لکھی ہوئی تھیں, یونائٹڈ نیشن کی طرف سے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ 300 سال پرانے کچھوے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور جن جنگلوں میں تھے وہاں یونائٹڈ نیشن کا دفتر ہے, وہاں ان کچھووں کے اوپر ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں, اور جو نئے کچھوے آ رہے ہیں نا ان کے اوپر بھی ڈیٹ لکھی جاتی ہے, ڈیٹ آف برتھ.
اب پیدا ہوئے ابھی 1 سال کا ہو گیا 2 سال کا ہو گیا, تاکہ ایک ریکارڈ رہے. تو اتنی لمبی عمر ہے کہ وہ سر اپنے ڈھکن کے اندر کر کے بیٹھ جائے گا, بولے گا میرے پاس ٹائم بہت ہے, میں 20 سال بھی بیٹھ جاؤں گا, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب شیر کہے گا یار میں تو 15-20 سال دنیا میں لے کر آ رہا ہوں, اگر اسی کچھوے کے انتظار میں میرے تو 2 دن بھی گزر گئے, میری زندگی کے 2 دن ختم. تو وہ کہیں اور چلتا ہے, بھائی کسی اور کو جا کے کچھ کرو یار, یہ چھوڑو یہ رہنے. تو ہر چیز میں ایسی مینجمنٹ, ہر چیز میں ایسی خوبصورت. خرگوش کو دیکھو کیسے سرنگیں بناتا ہے. آپ کسی مزدور کو گڑھا کھودنے کے لیے آپ آدھا گھنٹہ کدال دو اور کہو اتنی تمیز سے کھودنا کہ تو میلا نہ ہو, تھوڑی دیر میں جب وہ سرنگ کھود کے نکلے گا نا, آپ کہو گے بھائی گئے کوئی اور صاحب تھے, آئے کوئی اور صاحب, یہ وہ نہیں ہے. اتنی مٹی. خرگوش کا تو کام ہی سرنگیں بنانا ہے. وائٹ, میں نے پالے ہیں خرگوش, وائٹ کلر کا خرگوش ہوگا, سرنگ بنا کے نکلے گا, اس کی وائٹنس میں اتنی سی بھی گرد نہیں ہوتی. پتہ نہیں کس طرح سے مٹی پھینکتا ہے کہ اس پہ نہیں آتی وہ مٹی, اس پہ نہیں آتی وہ مٹی. ایک کمال ہو تو بھائی فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ. قرآن کہہ رہے کس کس نشانی کا, ملحدوں سے کہہ رہے, ایتھیسٹ سے کہہ رہے, کس کس نشانی کو کہو گے کہ اتفاق سے ہوا ہے. فطرت نے اپنے آپ کو ایسا ڈیزائن کر لیا. اَيَّ آیَاتِ اللَّهِ, کون کون سی نشانیاں ہیں. ایک شہد کی مکھی کو دیکھ لو, یہ آپ شہد کی مکھی کو چھوڑو, یہ گندی جو مکھی ہے نا اس کو دیکھ لو, اڑتی کیسے ہے, یہ اڑتے اڑتے ریورس ہو جاتی ہے, اڑتے اڑتے کیا ہو جاتی ہے. یہ جو عام مکھیاں جو گندگی پہ بیٹھتی ہیں, میں نے کئی دفعہ دیکھا کبھی آگے جا رہی ہیں کبھی اڑتے اڑتے, اور کتنی اسپیڈ سے یہ پر ہلا رہی ہوتی ہیں, بن بنا رہی ہوتی ہیں ایسے بن 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 بن. یار ایسے ہیلی کاپٹر اب تک میرے معلومات میں ہے کہ ایجاد نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے کہیں کسی لیبارٹری میں سائنسدانوں نے بنا لیے ہوں, وہ بھی کسی نے بنائے ہوں گے, خود سے نہیں بن سکتے. مکھی کے یار ایسے پر ہے, ایسے بن بنا رہی ہے, 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پروں کو یوں کرتی ہے, جب چاہے آگے جائے جب چاہے پیچھے جائے. یہ ریورس گیئر بھی ہے اس کے اندر. کیسا ریورس گیئر ہے, اپنی مرضی سے بالکل. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. قرآن کہہ رہے ہیں ان پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اور سمیٹے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں, کیسے سمیٹے ہوئے. آپ چیل کو دیکھو اتنی فضا میں جا کے ایسے انجوائے کر رہی ہوتی ہے جیسے ہم پانی میں تیر رہے ہیں. ایسا نہیں لگ رہا ہوتا ٹینشن میں آئی ہوئی پھڑ پھڑا کہ بھائی بہت اوپر ہائٹ پہ آ گئی میں. بالکل ایسے آرام سے نا اپنے جب چاہے گی جدھر چاہے گی اپنے آپ کو موڑ لے گی, ذرا سا پروں کو دائیں بائیں. اور اتنے لمبے لمبے سفر پرندوں کے, ایک سمندر سے دوسرے سمندر. یہ جو چرواہے ہیں نا, یہ سردیوں میں اپنی بکریوں کو لے جاتے ہیں تھوڑا گرم علاقے کی طرف, گرمیوں میں لے آئے تھوڑا سرد علاقے کی طرف. یہ تو چرواہا کر رہا ہے, پرندہ کیا کرے گا. پرندے نارتھ پول سے ساؤتھ پول جا رہے ہیں بھائی, ہے بھائی اتنے لمبے سفر. اور ایک امیر ہے, یہ جو پرندے جب قطار بنا کے چلتے ہیں نا, ان کا ایسے ہی اتفاقی قطار نہیں ہوتی, ایک مخصوص زاویے سے چل رہے ہوتے ہیں کہ آگے والا ہوا کو کاٹے گا, پیچھے والے کو ہوا نہیں لگے گی, لیکن ہوا کاٹنے کی وجہ سے وہ بہت تھک جاتا ہے. تھوڑی دیر میں باری چینج ہوتی, جیسے جنازے کا کندھا دیتے ہیں نا, اگلا آدمی کندھا دے رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ پیچھے والے کندھے پہ اس کا کندھا کسی اور نے سنبھال لیا. یہاں تو پھر بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے, بعض لوگ کندھا دے کے پچھتا جاتے ہیں کہ مجھے ہی نہ کندھا دینا, ایسا نہ ہو کل مجھے لوگ کندھا دے رہے ہوں. وہ ایک موٹا آدمی مر گیا نا تو لوگ کندھا نہیں دے رہے تھے, اس کا بچہ کہہ رہا ہے بھائی کندھا دو, لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, یہ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا, کہہ رہے ہم نے تھوڑی مارا ہے جو ہم کندھا دے. تو یہاں تو بعض دفعہ ہوتا ہے کندھا لیا اور دینا ہی, اب کوئی دوسرا کندھا لے ہی نہیں رہا. ایک چرسی کا انتقال ہو گیا تھا اسی طریقے سے. چلو یہ لطیفوں میں ٹائم ہو جاتا ہے یار. وہ سنا ہے چرسی والا, ایک چرسی کا انتقال ہو گیا, چرسیوں میں بیٹھتا تھا, تو چرسیوں نے کہا ہم اپنے بھائی کا کیا کریں, اس کے ابا اماں کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا, رشتہ داروں کا, وہ تو چھوڑ دیا, ہیروئن چی تھا. تو ان چرسیوں کو ایک ترکیب سوچی, بھائی جنازے کی چارپائی ڈال کے لے کے چلو, بس اس کو دیکھیں گے کیا, لوگ تو کندھے لے لیتے ہیں نا, تو یہ پھٹیک کسی اور کو لگا کے نکل. بازار میں آئے تو دکان والے آگے بھی کسی کا جنازہ جا رہا ہے, ایک ایک کندھا لوگ لیتے گئے اور چرسی وہاں سے کھسکتے گئے. چرسی آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکتے گئے, سارے چرسی سائڈ پہ ہو گئے, لوگ کندھے لے کے جا رہے ہیں, بدل رہے ہیں کندھا. اب پریشان, اس کو لے کے جانا کہاں ہے, چھوڑ بھی نہیں سکتے یار, کسی کا جنازہ ہے ایسے کون چھوڑے گا.
کتے بلی کھا جائیں گے, کوے کھا جائیں گے, کہاں چھوڑیں. اب جا رہے ہیں, شہر ختم ہو گیا, دیہات آنا شروع, وہ ختم ہو گئے, جنگل آنا شروع, صحرا آنا شروع, آخر میں 4 آدمی رہ گئے. یار کریں کیا؟ کیا خیال؟ پرندوں میں ایسا نہیں ہوتا. پرندوں میں یہ مثال وہاں فٹ آتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کام کا اینڈ کیا ہوگا اور آپ کام شروع کر دیں انجام سوچے بغیر, تو پھر یہی ہوتا ہے جیسے اس چرسی کے جنازے کا ہوا تھا. بعض لوگ کام شروع کرتے ہیں, اب پچھتاتے ہیں, یار اب کیا ہوگا, دھمکی دے دی کسی کو اور وہاں سے دھمکی کا جواب آ گیا. چیلنج کر لیا کہ آپ آؤ بات چیت کرنے کے لیے, اور آپ نے چیلنج قبول کر کے آپ چلے گئے. ٹھیک ہے نا, اب وہ پریشان ہے, یار یہ تو ہم نے کر کیا دیا چیلنج کر کے. تو جہاں جو کام آپ افورڈ نہیں کر سکتے, جب بھی آپ وہ کام کریں گے نا, اس کے نتائج کو سوچے بغیر, تو اس پہ یہ چرسیوں والی مثال, چرسیوں کے جنازے والی مثال فٹ کر دیا کریں. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں, تو پرندوں کا دیکھو, آگے ایک پرندہ ہوتا ہے وہ فوراً جگہ تبدیل کرتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, پھر وہ اڑتے اڑتے تھک جاتا ہے, ہوا کو کاٹتے کاٹتے, پیچھے والوں کو ہوا سے بچا رہا ہوتا ہے, پھر وہ جگہ ایسے پوری کیلکولیشن کے ساتھ ہر پرندے کا اسٹیپ بائی اسٹیپ نمبر آتا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض, یہ جو سیدھا راستہ کی روشنی دکھائی ہے نا, لائٹ جو ہدایت کی لائٹ ہے, ہدایت سے مراد نیچر پہ چلانے والا. اللہ کہتے ہیں وہ میں ہوں. وہ کون ہے؟ میرا تو کام ہی گائیڈنس کرنا ہے. وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو مخلوق کو پیدا کرے اور اندھیری گلیوں میں چھوڑ دے. اس نے جانوروں کو بھی سکھایا کہ تم نے کیسے زندہ رہنا ہے, اس نے انسانوں کو بھی سکھایا کہ تم نے کیسے رہنا ہے, صرف زندہ نہیں سیدھے راستے پہ کیسے چلنا ہے. تو یہ وہ والا جو اللہ ہے نا, وہ صرف اللہ ہی ہے, کیونکہ وہ اپنا نام کیا بتاتا ہے؟ اللہ. تو ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہے نہیں, ہوتا تو آتا بولتا, وہ چپ بیٹھا ہوا ہے, ایسے کو نہیں ہم مانتے. گونگے اور بہرے خداؤں کو کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آتا. ایسے خدا پہ ایمان لایا جاتا ہے جس کا اپنے بندوں سے تعلق ہو. تو میں جو اصل بات کر رہا تھا, میں یہ کر رہا تھا, قرآن کا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے کہ کسی نے کائنات کو بنایا, اور بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. وہ صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے ڈیفائن کیے بغیر, اللہ کی ہدایت کے بغیر دنیا میں کوئی صحیح راستہ نہیں پا سکتا. من یہدہ, ہم اکثر جب بھی ہم خطبہ پڑھتے ہیں, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ, جس کو اللہ سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اس خطبے کا مطلب بھی اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ بھائی یہ لبرل لوگ, دنیا پرست لوگ نہیں ہمیں بتا سکتے کہ سیدھا راستہ کون بتائے گا؟ اللہ. اور جس کو اللہ بتائے گا اور وہ اللہ کی باتوں پہ یقین کر لے, اسے دنیا کی کوئی طاقت کنفیوز نہیں کر سکتی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط. اسی کو گمراہی سے تعبیر کیا ہے. وہ نہیں کنفیوز ہے, اس کو پتہ ہے 2 اور 2 4 کی طرح صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ ہر محفل میں بحث کر سکتا ہے, اس پر ہر جگہ ڈیبیٹ کر سکتا ہے, وہ کانفیڈنس کے ساتھ چل سکتا ہے. باقی دنیا میں کسی کے پاس بھی کانفیڈنس نہیں ہے, سب ٹکرے مار رہے ہیں اور ظاہری نعروں سے متاثر ہیں. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے, کیا مطلب؟ جس کو سیدھا راستہ نہ دکھائے, فَلَا هَادِيَ لَهُ, اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. اس کو اللہ ہی کے پاس آنا پڑے گا کہ اللہ تو ہی دکھا مجھے. تو اللہ بتائے گا میں نے اپنی کتاب میں بتایا ہے, میں نے اپنی کتاب میں دکھایا یہ راستہ, یہاں سے سیکھو. تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کسی گہری یعنی پش کریں گاڑی کو, تو نیچے کیا ہے؟ سلوب ہے, ڈھلان ہے. تو آپ الفاظ بڑے ٹائم پہ استعمال کرو, مجھے اس میں اردو میں لفظ نہیں آ رہا تھا, ڈھلان کا لفظ. تو نیچے ڈھلان ہے, تو وہ ڈھلان پہ اب آٹومیٹیکلی چلتا چلا جائے. تو جو یہ مان لے گا نا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اگلا اسٹیپ آپ کا یہی ہوگا, اس کے علاوہ آپ کا اسٹیپ کتنا ہی کوئی دائیں بائیں لے جانا چاہے, لیکن آپ کی گاڑی اب اسی منزل کی طرف جائے گی. وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں.